علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے روایت کیا پیش کی، فرمایا من استخف بالعالم، جس نے عالم کے حق کو ہلکا جانا، اہلک دینہ، فرمایا اپنے دین کو ہلاک کر لیا۔ اللہ، اساس اور بنیاد اور بیس یہی تو ہیں، انہی سے تو لینا ہے۔ جب ان کو ہلکا جانا تو پھر دین کو ہلکا جان لیا، پھر لیں گے کہاں سے؟ اس کا شرعی حکم ہے کیا؟ اگر کوئی مس بہیو کرے، توہین کرے، بغض رکھے، کینہ رکھے، عداوت رکھے، برائی دل میں رکھے عالم کے لیے، عالم حق کے لیے، صحیح العقیدہ کے لیے، تو اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ تو میں چاہوں گا ورڈ ٹو ورڈ میں کوٹ کروں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الفاظ لکھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عالم دین سے بلا وجہ بغض رکھنے میں بھی خوف کفر ہے۔ اللہ، اگرچہ اہانت نہ کرے، الفاظ کی سینسٹیوٹی فیل کرنے والی ہے، فرمایا بلا وجہ، ایک تو وجہ کے ساتھ، فرمایا بلا وجہ بغض رکھنے میں بھی خوف کفر ہے، اس کا اندیشہ یہ کفر پہ مرے گا۔ اور فرمایا اگرچہ اہانت نہ کرے، مس بہیو نہیں کر رہا لیکن دل میں بغض ہے، کا اس کا بھی اندیشہ کفر پہ مرے گا۔ مزید فرماتے ہیں، فرمایا اگر عالم دین کو اس لیے برا کہتا ہے نا کہ وہ عالم ہے، علم کی وجہ سے برا کہہ رہا ہے، تو سری کافر، دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ، فرمایا دائرہ اسلام میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، باہر ہو جائے گا اگر عالم ہونے کی وجہ سے اس سے برائی رکھ رہا ہے۔ فرمایا اگر بوجہ علم اس کی تعظیم کرتا ہے، رسپیکٹ کرتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، لیکن اپنی کسی دنیاوی خصومت کے باعث، کسی پرپس کے تحت، کوئی دنیاوی ریزن ہے، کوئی تجارتی معاملہ ہے، کوئی بینیفٹ کا معاملہ ہے، اس وجہ سے گالی دیتا ہے، نعوذ باللہ، تحقیر کرتا ہے، تو سخت فاسق اور فاجر ہے، گناہگار ہے۔ ایسی صورت میں بھی کیا علم کی وجہ سے عزت تو کر رہا ہے، رسپیکٹ تو دے رہا ہے، لیکن دل میں بغض رکھا ہوا ہے، اسے برا بھلا کہہ رہا ہے عالم کو، کا سخت فاسق اور فاجر ہے یہ عالم۔ اور فرمایا اگر بے سبب رنج رکھتا ہے، کیا ہی الفاظ استعمال فرمائے، فرمایا اگر بے سبب رنج رکھتا ہے، کوئی وداؤٹ ریزن، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مریض القلب خبیث الباطن ہے، کہ یہ تو دل کا بھی مریض ہے، یہ تو باطن کا بھی گندا ہے، یہ ایسا بندہ ہے، یہ کیسا بندہ ہے۔ اور فرمایا اور اس کے کفر کا اندیشہ ہے، اور کیسے کفر کا اندیشہ ہے، کہ یہ بندہ اپنا ٹائم لکھ لے، سمجھے گویا کہ یہ میرے الفاظ ہیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں۔ آپ سوچیں جو علماء کی توہین کرے، انبیاء کے وارث کی توہین کرے، تو اس کا کفر پہ اندیشہ ہے مرنے کا۔ آخری بات حافظ صاحب، اور نقطے کی بات ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے تنویر الابصار کے حوالے سے کوٹ کی، فرمایا اوت العلم درجات، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ عالموں کے درجوں کو بلند فرمائے گا۔ پھر اعلیٰ حضرت کا جملہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو شخص عالم کو گرانا چاہے گا اللہ اس کو دوزخ میں گرائے گا، تو جو عالم کو گرانا چاہے گا اللہ اسے دوزخ میں گرائے گا۔ اور علامہ صاحب کی خاص توجہ کے ساتھ میں اپنا ایک خاص درد اور اپنے وجدان کی پکار شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہوں گا ہمارے نوجوان، ہمارے ویورز اس چیز کو سمجھیں۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی بھا جائے، دل میں اتر جائے، محبت ہو جائے، اس کی آل اولاد سے بھی آپ محبت کرتے ہیں، اس کے بچے بھی اچھے لگتے ہیں، آپ ان کے بچوں کی بھی لاڈ اٹھانے لگتے ہیں، کیونکہ یار یہ میرے دوست کا بیٹا ہے، میرے دوست کی اولاد ہے، یہ تو دوست کا حال ہے۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل، نبی علیہ السلام، نبیوں کی محبت کے دعوے دار ہو تم، اور تمہارے دل میں نبیوں کے وارث کی محبت نہ ہو، یہ کیسی محبت ہے؟ علماء بنائے ہی محبت کرنے کے لیے ہیں، علماء بنے ہی محبت کے لیے ہیں، بنے ہی اس لیے کہ ان کی سنگت، قربت، مودت، کمپنی، گیدرنگ میں آؤ اور اپنے دامن میں سعادتیں سمیٹ کے لے جاؤ۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔